बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 10 नवंबर साल 2019 और दिन है आज इतवार का। आज आपसे हम शेयर करते हैं मियां नवाज़ शरीफ साहब ने बिल आखिर लंदन का टिकट ले लिया है। नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने लंदन का टिकट कटवा लिया है और अब वो रख्ते सफ़र बांधेंगे लंदन की तरफ। इसके अभी तक एक इशू फंसा हुआ है और उन्होंने टिकट ले लिया है, लेकिन वो क्या मुसीबत आन पड़ी है अचानक, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँचती रहें। अच्छा जी, नवाज़ शरीफ साहब का बता रहे थे, वो भी बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना एक नए मोड़ में दाखिल हो रहा है और वो मौलाना के अज़ाइम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। कितने ख़तरनाक हैं ये हम आपको बताएंगे और हुकूमत उसके बारे में क्या सोच रही है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बता दूं कि हेल्थ ग्राउंड्स पे उन्होंने सेहत की बुनियाद पे, ख़राब सेहत की बुनियाद पे ये अपना सारा केस बनाया है बाहर जाने का और लंदन का टिकट ले लिया है कतर एयरवेज़ का। और मंडे को यानी कि कल सुबह 9:30 बजे वो लाहौर से जाना चाह रहे हैं लंदन बरास्ता दोहा। ये है उनका एक टिकट। और वापसी का टिकट आपको मैं बताऊं कि 27 नवंबर उन्होंने वापसी की डेट भी उसमें मेंशन की है। अब 27 नवंबर क्यों की है? अब ये दानिस्ता हुआ है, ना दानिस्ता हुआ है, शरारत की है? तो मुझे तो नहीं लगता शरारत है, क्योंकि वापसी का टिकट 27 नवंबर, उसको वो चेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन फ़िल वक्त वो 27 नवंबर का रिटर्न टिकट है। 27 नवंबर को क्यों रखा गया है? वो इसलिए कि 27 नवंबर को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नया टेन्योर शुरू होना है। जी हाँ, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नया टेन्योर जो है वो 27 नवंबर से शुरू होना है, इसलिए 27 नवंबर की डेट रखी है। अब वो क्या इरादा रखते हैं? 27 को सिचुएशन के मुताबिक वो वापस आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, सिर्फ शहबाज शरीफ आना चाहते हैं, इसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो जनाब, हुआ ये कि सारी चीज़ें तो तय हो गई और अब ECL में नाम है। ECL से नाम निकालना है वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है ये ECL से नाम निकालने का। लेकिन चेयरमैन नैब डट गए हैं। चेयरमैन नैब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस तरह तो मैं नाम नहीं निकालूंगा, क्योंकि कल को मुसीबत तो मुझ पे आएगी, नैब पे आएगी। उन्होंने क्या करना था, उन्होंने चीज़ें मांगी हैं जी तफसीली, और मेरा नहीं ख्याल कि इसीलिए उन्होंने इस पे दोबारा ख़त लिख के जाके घर आराम कर रहे हैं। और आज संडे है और इसीलिए, वरना तो संडे को नवाज़ शरीफ साहब ने आज यानी कि जाना था, उन्होंने वापस लंदन जाना था। लेकिन जब चेयरमैन नैब ने ये फटा डाला और नैब बहैसियत इदारा उन्होंने ये फटा डाला, उन्होंने कहा जी वापसी की गारंटी कौन दे रहा है? वापसी की गारंटी क्या गवर्नमेंट दे रही है, वफाकी हुकूमत? यानी कि अगर तो वो देती है तो फिर तहरीरी तौर पे दें, क्योंकि इनको सज़ा भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो ये एक फड्डा चल पड़ा है। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म इसको कैसे हल करते हैं। हमारी इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब करतारपुरा से वापस आए, उनको ये बताया गया कि जनाब चेयरमैन नैब की तरफ से उन्होंने बजाय इसके कि वो कोई एतराज़ ना करते, उन्होंने एतराज़ कर दिया है। और एतराज़ ये किया है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। एतराज़ उन्होंने 3-4 कर दिए, वो प्राइम मिनिस्टर को बताए गए और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ओपिनियन मांगी है अब लॉ मिनिस्टर से भी, और हो सकता है वो डॉक्टर बाबर अवान से भी पूछें कि इसका क्या तरीका है और इसको कैसे हल किया जा सकता है। और क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये भी पूछा है
کہ اگر میں ثوابدیدی اختیار استعمال کر کے ان کو جانے دوں اور کل کو اگر یہ واپس نہ آئے تو کیا یہ سارا ملبہ مجھ پہ تو نہیں پڑے گا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مقدمات تو وہاں پہ موجود ہیں عدالتوں میں، کیونکہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے، ضمانت پر ہیں، اور عارضی طور پہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے، مستقل بھی نہیں ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ 8 ہفتے کی ضمانت ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جو عمران خان صاحب کا ذہن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نواز شریف صاحب کی درخواست کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ باہر جانے دیں گے ان کو، اور اگر نیب نے دوبارہ رائے اگر الٹ دی، جو اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے آج پرائم منسٹر اس کو اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے ECL سے نام نکالنے کا حکم دیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے جو صلاح مشورہ کیا ہے اور ادروائز بھی انہوں نے کہا کہ سیاسی دشمنی اپنی جگہ، سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن چونکہ میڈیکل بورڈ بھی یہی کہہ رہا ہے، میڈیکل رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب علیل ہیں، لہٰذا اس پہ کوئی رسک نہیں لینا چاہیے، نہ سیاست کرنی چاہیے، نہ شک کرنا چاہیے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کا خیال ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا امپلیمنٹ کر دیں گے کہ اگر نیب نے کوئی رکاوٹ بھی ڈالی تب بھی وزیر اعظم عمران خان اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کریں گے اور نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے، کیونکہ میں ایک بات بتا دوں کہ بڑا رسک لے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ قانونی طور پہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ جب کل کو اگر یہ واپس نہیں آتے اور وہ جو کہا جا رہا ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، ڈیل ہے، کوئی پیسے ویسے بھی آئیں گے، اگر اس میں کوئی خمیازہ ہوتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے، یا وہ چیز ساری عدالت کے ریکارڈ پہ نہیں لائی جاتی، کیونکہ عدالت کو نہیں پتہ کسی بھی چیز کا کہ آؤٹ آف کورٹ ان کی کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اس میں عدالت بالکل لا علم ہے اور اندھیرے میں ہے، نہ وہ آن بورڈ ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا رسک لے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور وہ چونکہ رسک لیتے رہتے ہیں، اور اس لیے یہ بھی ایک رسک اور ہوگا جو کہ وہ لے رہے ہیں اور ان کو جانے دے رہے ہیں۔ خیر، اب نیب آج کا دن ہے، اب دیکھتے ہیں کہ نئی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، میڈیکل بورڈ نے اس میں باقاعدہ طور پہ لکھ دیا ہے، تو اس کی روشنی میں یہی ہے کہ اب وہ رخت سفر باندھ لیں گے۔ ایک میں جاتے جاتے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جب 2000 میں سزا ہو گئی تھی ان کو، نواز شریف صاحب کو اور باقی لوگوں کو، تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے جو ڈیل کی تھی 10 سال کا ایگریمنٹ کر لیا تھا، ایک تو کہ سیاست سے کنارہ کشی کا، اور یہ کہ میں واپس نہیں آؤں گا 10 سال، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، اور دوسرا اس میں ریزن کیا بنائی تھی بھلا سزا معاف کرنے کی اور فوری طور پہ ملک چھوڑنے کی؟ اس وقت بھی جو ریزن تھی وہ بیماری بنائی تھی کہ ایسی بیماری ہے کہ فوری طور پہ انہیں باہر جانا پڑے گا علاج کی غرض سے، تو وہ علاج کی غرض سے گئے تھے، سیدھے جدہ سرور پیلس میں وہاں پہ قیام کیا تھا۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ ڈاکومنٹ دکھا بھی دیں گے باقاعدہ طور پہ دستخطوں والا، کہ بالکل آج سے تقریباً 19 سال پہلے بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے، اور صحت کی بنیاد پہ گئے تھے، لیکن اس وقت چونکہ ماشاء اللہ تھا اور سب کچھ اختیار فیصلے کا کرنے کا اختیار تھا پرویز مشرف صاحب کے پاس، آرمی چیف بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، تو اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ عدالتوں سے کوئی ہرڈل تھی۔ تو اب چونکہ معاملات کچھ ڈیفرنٹ ہیں، اس لیے اب عدلیہ آزاد ہے، مارشل لا ہے نہیں، اور کسی ایک اتھارٹی نے فیصلہ نہیں کرنا، اور مختلف قسم کی اتھارٹیز ہیں، تو اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں یہ کیسے چیز آگے انفولڈ ہوتی ہے۔ مریم بی بی بدستور ان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ وہ بھی جانا چاہتی ہیں، لیکن فوری طور پہ ان کا جانا مشکل ہے،
کیونکہ وہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے جب تک پاسپورٹ وہاں سے لے نہیں لیتی تب تک ممکن نہیں ہے کہ وہ جا سکیں۔ اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی طرح۔ مولانا کو یہ خطرہ ہو گیا کہ جناب نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیل کر لی، شریف فیملی نے اور مسلم لیگ نواز نے، وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اب ان کا تکیہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف، اور اگر زرداری صاحب بھی چھوڑ دیتے ہیں اور مولانا رہ جاتے ہیں اکیلے، تو پھر مولانا نے اب دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں بالکل کھلے عام۔ اور مولانا کا پلان بھی یہ ہے، مولانا نے تازہ کمک منگوا لی ہے اور اس کو اب سیرت النبی کانفرنس میں کنورٹ کر دیا ہے، اس اجتماع کو، اس دھرنے کو۔ آج وہ سیرت کانفرنس کا اہتمام کریں گے، 12 ربیع الاول ہے، اس لیے آج ان کا موڈ جو ہے وہ ایگریسو ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے کچھ لیے بغیر اور ایون فیس سیونگ بھی نہ ہوئی تو پھر ان کا تو سیاسی کیریئر بھی ختم ہو جائے گا، اور گورنمنٹ بھی ان پر چڑھ دوڑے گی اور نیب اور دوسرے معاملات وہ سارے کھولنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اکرم درانی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی انٹرم بیل پہ ہیں، عبوری ضمانت پہ ہیں، ان کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، نیب ان کو بلا چکا ہے۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کے بغیر یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، کوئی گارنٹیز بھی ایون نہیں ملتی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مستقبل، سیاسی مستقبل بڑا ہی تاریک ہو جائے گا۔ اس لیے اب وہ آ گئے ہیں کہ جناب میں تو لاشیں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور انہوں نے یہ صرف بات کی نہیں ہے بلکہ وہ یہ سوچ بھی رہے ہیں اور اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ تازہ دستے منگوائیں، مین پاور، افرادی قوت، کارکنوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ کریں، تاکہ اس زیادہ تعداد کی بنیاد پہ گورنمنٹ کو ہم آنکھیں دکھا سکیں اور پھر ہم اپنی شرائط پہ باتیں منوائیں گے، کیونکہ فی الوقت کیا ہے، مکمل طور پہ ڈیڈ لاک ہے، تعطل کا شکار ہے۔ چودھری برادران کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی وہ بھی اس وقت رکی ہوئی ہے مکمل طور پہ، اور رہبر کمیٹی، حکومتی مذاکراتی کمیٹی، وہ سلسلہ رک گیا ہے۔ پھر رہبر کمیٹی میں JUI نے روڈ بلاک کرنے کی، ملک بلاک کرنے کی، شاہراہیں بند کرنے کی جو تجویز دی تھی، اس پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ارادے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔